اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ کہف، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 1 to 11۔ آج سے سورہ کہف الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی 110 آیتیں ہیں، 110، اور اس میں چونکہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی گفتگو ہے۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، پہاڑ کے ایک خاص غار کو کہف کہا جائے گا، اور اصحاب کہف یعنی اس غار میں پناہ لینے والے کچھ دیندار افراد جن کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا اس مناسبت سے اس سورے کا نام رکھا گیا سورۃ الکہف۔ پہلی آیت جس میں بسم اللہ کے بعد ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جس میں آغاز ہی میں ہمیں الحمدللہ کا لفظ نظر آتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ اس کی اہم ترین مثال ہے، اسی طرح سے سورہ کہف بھی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، ایک اسموتھ کتاب رکھی۔ قیمًا، جو بالکل ٹھیک کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ یہ ڈرائے شدید عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ یعنی جو کام، دو اہم ترین کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، ان میں انذار اور بشارت۔ انذار یعنی وارننگ دینا، ڈرانا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام خراب ہو جائے، عذاب تمہاری گرفت کرے، اور جو خوشخبری ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت کی ہے، پروردگار عالم کی رضا کی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ شدید عذاب سے ڈرائے، من لدنہ جو خدا کی طرف سے آ سکتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور بشارت اور خوشخبری ان مومنین کے لیے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے رک جاتے ہیں، بلکہ مرد عمل بنتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، کام کر کے دکھاتے ہیں، اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ ان کو بشارت اور خوشخبری کس چیز کی ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، خوبصورت صلہ ہے۔ جو عذاب ہے اس سے ڈرایا جائے گا، جو اجر حسن ہے اس کی بشارت دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بشارت ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، کہ وہ اس جنت میں اور اس اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت یا وہ نعمتیں یا وہ اجر ان سے سلب کر لیا جائے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، نہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرانے کے لیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے اولاد قرار دی ہے۔ یہ جو پیچھے بات آئی کہ انذار کرنا ہے، تو انذار کرنے میں یہاں پر جو ٹاپ آف دا لسٹ جو گروہ جس کا ذکر کیا گیا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اولاد اگر خدا کی ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شریک ہو جائیں گے، تو پھر شریک اگر ہو گیا تو خدا وحدہ لا شریک تو نہ رہا، اور یہ توحید کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کے اس نظریے کو بھی اسلام نے رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اور اسی طرح سے فرشتوں کے بیٹیاں ہونے کا جو نظریہ ہے اس کو بھی بارہا قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ نازل کرنے کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انذار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی ہے۔ پھر اس پر تبصرہ ہے کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں، یہ صرف ایک گیس ورک ہے، کنجیکچرز ہیں کہ جو انہوں نے بنا لیے۔ ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم ہے۔ یعنی یہ جو پیچھے سے بھی اگر معاملہ چلا آ رہا ہے تو کچھ ایسی اٹکل اور کچھ ایسے کنجیکچرز ہیں کہ جن کو کچھ نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہی چیزیں آگے خبر بن کر بڑھنے لگیں اور لوگوں کے اندر رائج ہو گئی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے۔
یعنی ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید آپ جان دے دیں گے رنج اور افسوس سے ان کے پیچھے اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں. یعنی بٹ نیچرل، جب اتنی اچھی کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ سر اس پر ایمان لے آتے، اور آپ اسی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی اس کوشش کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے؟ یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جس میں خدا کی محبت اور انداز میں حلاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو بظاہر غصے میں بھرا ہوا تخاطب ہے مگر اس میں محبت بہت زیادہ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں. اب وہ نہیں مانتے اور راہ راست پر نہیں آتے تو آپ ان کے غم میں گھل گھل کر اپنی جان کیوں دیتے ہیں؟ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر مزید ایلوبریٹ کیا کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے. لنبلوہم ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب یہ زمین پر موجود چیزیں، ان کا زینت ہونا، اٹریکٹیو ہونا، ان کے اندر ایک چارم ہونا، یہ سب کس لیے ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو حسن عمل لے کر آتا ہے، اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اب یہاں پر یہ جو امتحان کو فلسفے کے طور پر پیش کیا گیا کہ ٹارگٹ یہ ہے، ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے، تو اب اس صورت میں لازمی طور پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے کچھ کام کر سکتا ہے، تبھی تو اس کا امتحان لیا جائے گا، ورنہ امتحان کا کوئی مطلب اور معنی ہی باقی نہیں رہتا. لہٰذا پھر اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ جب امتحان مکمل ہو جائے گا تو جس طرح سے کمرہ امتحان کو تالا لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب تو امتحان ختم ہو گیا، اس کے بعد زمین کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بلا شبہ ہم بنانے والے ہیں اسے جو اس پر ہے ایک وقت میں چٹیل میدان، یعنی یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گا. یہ تمام تر جتنی بھی زینتیں نظر آ رہی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب امتحان ختم تو اس کے ساتھ ہی یہ انتظام بھی ختم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب ایک امتحان جو اصحاب کہف کا لیا گیا تھا اس کو یہاں پر گویا کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں ان کو تم نے بنایا ہی اس لیے کہ امتحان لیا جائے. تو ایک امتحان ایسا تھا کہ جس میں کچھ افراد کامیاب ہوئے تھے، اور وہ تھے اصحاب کہف، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے بالآخر غار میں جا کر پناہ لی تھی. کہف جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا غار کو کہا جائے گا جو پہاڑ کے اندر ہو. والرقیم، رقیم کا مطلب ہوتا ہے وہ تختی کے جس کے اوپر نام لکھ دیے گئے تھے، اور ایک قول کے مطابق اس وادی کا نام رقیم تھا کہ جہاں پر اصحاب کہف تھے. تو پروردگار فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا جو واقعہ ہے یہ ہماری کوئی بہت انوکھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ یعنی ہماری نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، مگر مت سمجھو کہ اس سے بڑی نشانی نہیں ہو سکتی. یاد رکھنے والی بات ہے کہ اسی آیت کی تلاوت سر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کی تھی کہ جب نوک نیزہ پر سر بلند تھا، اور گویا متوجہ کیا تھا کہ یہ جو اصحاب کہف اور رقیم ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، تعجب آور ہیں، کوئی بہت انوکھی؟ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ اس سے زیادہ تعجب آور جو نشانی ہے وہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ سر جو سید الشہداء کا تھا اور جسے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تھا وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا. اب یہاں پر پروردگار عالم نے متوجہ کیا، چونکہ اس کے اندر ایک ندرت پائی جاتی ہے، لہذا ذہن انسانی کے اندر اس کے انوکھے پن کا احساس پیدا ہونا بڑا نیچرل ہے. پروردگار عالم نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر اب گویا اس نشانی کے بارے میں سنو. ارشاد ہوتا ہے اذ ابى الفتية الى الكهف، وہ وقت یاد کرو کہ جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لے کر یہ کہا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے لطف و کرم رحمت عطا فرما، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے تو انتظام کر ہمارے معاملے میں کہ ہم صحیح راستے پر قائم رہ سکیں. اب وہ لوگ جہاں سے آئے تھے
وہ بستی بت پرستوں کی بستی تھی. بادشاہ کا نام عام طور پہ دقیانوس بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بت پرست تھا اور لوگوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا. یہ وہ افراد تھے جن کے دلوں میں توحید کی شمع روشن ہوئی اور حق اور حقیقت کو انہوں نے پہچانا، وجدان و ضمیر کی آواز کو قبول کیا، عقلی استدلال سے وہ پروردگار عالم کی توحید تک پہنچ گئے اور انہوں نے بت پرستی کو ڈسون کر دیا. نتیجتاً ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا تھا کہ وہاں پر اگر وہ رہیں گے تو ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل اور محال ہو جائے گا. لہٰذا وہ چلے وہاں سے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اس موقع پر انہوں نے یہ دعا مانگی. اب پروردگار عالم نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے پردے ڈال دیے ان کے کانوں پر اس غار میں کچھ برسوں کے لیے جو کہ معین تھے، یعنی ایک مدت معین کے لیے ان کو نیند دے دی، ان کو سلا دیا، یعنی نیند غالب کر دی. خواب سے بیدار ہونے کی سب سے بڑی علامت کان میں آواز پہنچنا ہے، اس لیے نیند کے لیے استعارتاً قرآن مجید میں کانوں پر پردے ڈالنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ ضمناً پتہ چلتا ہے کہ یہ نیند ہی تھی، موت نہیں تھی. اور یہ قرآن مجید کی وہ تعبیر ہے جس میں عربی کے ماہر علماء نے خاص امتیازی طور پر فصاحت کا جوہر محسوس کیا ہے. ایلوکوینس کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اب یہ واقعہ تو ظاہر ہے کہ آگے بڑھے گا، مگر یہاں پر آیت نمبر 11 مکمل ہوئی جس پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18 12 to 18. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے غار میں جا کر پناہ لی اور اپنے پروردگار عالم سے مناجات کی، اور پروردگار عالم نے ان پر نیند طاری کر دی کئی سالوں کے لیے. یہاں پر پہلی آیت میں اس کے بعد کا مرحلہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ثم بعثناہم، اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جانیں کہ دو گروہوں میں کون زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک یوں رہے، یعنی اس چیز کو ظاہر کریں. علم پروردگار تو ذاتی ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ تعبیر جو کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نظر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو لایا جائے سامنے کہ کون سا گروہ زیادہ بہتر طور پر حساب رکھ سکا ان کی مدت کا، کہ کتنے عرصے تک وہ سوتے رہے. اب یہ گروہوں کی بات جو کی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک نظریہ تو یہی ہے کہ اس سے مراد خود وہی اصحاب کہف ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی کہ بھئی کتنے عرصے تک ہم سوتے رہے. ایک نے کہا کہ ہم ایک روز سوتے رہے، دوسرے نے کہا کہ شاید آدھا روز سوتے رہے. تو یہ جو ان کے درمیان اختلاف تھا، جبکہ وہ کچھ سالوں سوتے رہے، یہ تو غیر معمولی ان کے اوپر نیند تھی کہ تاریخ کر دی گئی تھی، اس کا انہیں اندازہ نہیں ہو سکا. ایک یہ بھی ہے کہ بعد والے جو مورخین ہیں اور جو کتابیں لکھنے والے ہیں، انہوں نے جو اس میں اختلاف کیا اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ صحیح حساب نہیں رکھ سکے. پھر آگے اس کے اوپر مزید بھی گفتگو ہوگی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کے واقعے کو حقیقت کے مطابق بیان کرتے ہیں. یعنی اب ظاہر جتنی چیزیں قرآن کی آیتوں میں آ گئی وہ تو شک و شبہ سے بالاتر ہے. انہم فتیتون، وہ کچھ جوان تھے بلا شبہ جو ایمان لائے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت اس طرح کی ہے کہ جس میں چھٹے امام نے سوال کیا کہ ان کو جوان کہا گیا جبکہ یہ لوگ ادھیڑ عمر کے تھے، یعنی ٹین ایجرز نہیں تھے، یا جس کو یوتھ کہا جائے، ینگ کہا جائے نہیں تھا. پھر بھی اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جوان تھے، اس لیے کہ انہوں نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا. روایت میں اور مفسرین نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے کہ جو ان کا ایمان ہے اور جو ان کا قیام ہے، یہ گویا ان کی جوان مردی کی دلیل ہے. یہاں پروردگار عالم نے خاص تعریف بھی کی ہے، جو انداز اختیار کیا ہے کہ وہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. یہ ایک مرحلہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت کی اس کال پر پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے اور اپنے رب کی ربوبیت کو پہچان لیتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے اس کا ہاتھ تھاما جاتا ہے اور اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. ایک ہے ہدایت حاصل کر لینا
اور پھر ہے اس پر اسٹینڈ لینا. تو اسٹینڈ لینے کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اس قام جب انہوں نے قیام کیا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالو اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو خدا مخاطب نہیں کریں گے، خدا کہہ کر نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کہیں تو وہ بےہودہ بکواس ہوگی. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ الہا، یہ ہماری قوم کہ جنہوں نے اللہ کے سوا بھی خدا بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کے اوپر کھلا ہوا ثبوت، یعنی ایک خدا کی خدائی جو ہے اتنے دلائل سے وہ ثابت ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی دوسرا خدا ہے، اس کا شریک ہے، تو پھر اس کے لیے الگ سے کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو بغیر دلیل کے وہ کیسے خدا کے ساتھ، خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے رہے ہیں، کسی اور کو خدا سمجھ کر اور کہہ کر بلا رہے ہیں. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، جھوٹ باندھے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے انکار کر دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو یہ غار ہے، اس کے اندر پناہ حاصل کرو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، یہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے سامان کر دے گا تمہارے معاملے میں نفع پہنچانے کا، یعنی جو تمہارا بھلا ہوگا وہ کرے گا، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا وہ تمہارے لیے کرے گا. یعنی اب تم انتظار کرو اور پناہ حاصل کرو اور دیکھو کہ تمہارا پروردگار تمہارے لیے کیا کرتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اب وہ جو جگہ غار میں تھے اس غار کی کیفیت کیا تھی؟ پروردگار عالم کی طرف سے خاص اہتمام تھا، ایک نشانی کے طور پر، جیسے کہ یہاں پر بیان کیا گیا، تو ایک معجزہ ہو گیا. اور اس کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھو گے سورج کو، إِذَا طَلَعَتْ کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ مڑ جاتا ہے ان کے غار سے داہنی طرف، یعنی رائٹ سائڈ پر. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو کترا جاتا ہے ان سے بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُمْ، اور وہ لوگ کھلی جگہ پر ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، صحیح راستہ بتانے والا نہیں پاؤ گے. اب یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا کہ ان کے اوپر پروردگار عالم نے یہ خاص اہتمام کیا کہ سورج کی شعاعیں بھی ان کو تنگ نہیں کرتی، اور جب وہ سورج طلوع کرتا ہے تب بھی اذیت نہیں ہوتی، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تب بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ غار جس جگہ پر ہے اس کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اس جگہ پر پہنچایا کہ جہاں پر لوکیشن کی وجہ سے سورج کا اثر اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا اور ان کو اذیت نہیں ہوتی. اور یا پھر یہ کہ نہیں وہاں پر وہ ہیں، نارملی تو ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایکسٹرا آرڈنریلی روٹین سے ہٹ کر ان کے لیے اہتمام کیا. دونوں امکانات موجود ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب نے بہرحال اس نظریے کو ترجیح دی ہے کہ یہ گویا ایک معجزہ ہے، اسی لیے پروردگار نے اسے ذالک من آیات اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو نشانی کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ روٹین سے ہٹ کر ہے، ورنہ ذالک من فضل اللہ ہوتا، ذالک من نعمت اللہ ہوتا، یا ذالک من رحمت اللہ ہوتا. یہ ذالک من آیات اللہ کہہ کر پروردگار عالم نے گویا متوجہ کیا ہے کہ یہ اہتمام خاص ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے، یعنی اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو ان کو لگے کہ گویا یہ لوگ جاگ رہے گئے، ان کی آنکھوں وغیرہ کی پوزیشن ایسی. وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹ بدلوا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب. یعنی وہ جس کو کہا جائے کہ نہ بیڈ سول ہو، نہ اور کوئی ان کے جسم کے اوپر کسی قسم کی کوئی اثرات اس کے ظاہر ہوں کہ اتنے عرصے تک وہ ایک ہی اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کی جو کروٹیں ہیں وہ بھی تبدیل کروا دی جاتی ہیں. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک نشانی ہی ہے پروردگار عالم کی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، یعنی وہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہے. تو کتے نے بھی ان کی معیت کی ہے، اور پروردگار عالم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی دہانے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے.
لو اطلعت علیہم، اگر تمہیں اطلاع ہو جائے ان کے بارے میں، لولیت منہم فرارن، تو تم لوگ منہ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرو، ولملئت منہم رعبا، اور ان کا روب تمہیں بھر جائے، یعنی تم دو کام کرو گے، منہ پھیر لو گے، فرار اختیار کرو گے، اور روب سے تمہارا دل جو ہے ان سے مرعوب ہو کر انتہائی خوفزدہ ہو جائے گا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر جس پوزیشن میں وہ ہیں اور ایک لمبی نیند کا ان کو سامنا ہے، تو اس میں اگر کوئی دوسرا دیکھے گا اور آنکھیں کھلی ہوئی اگر کسی کی نظر آئے تو اس کی یہی پوزیشن ہونی بھی چاہیے۔ پروردگار عالم نے یہاں تک اس بات کو پہنچایا اس صفحے پر آیت نمبر 18 تک۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بات آگے بڑھے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22، 19 سے 22 تک۔ اصحاب کہف ہی کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ ان پر نیند طاری کر دی گئی تھی، خاص پروردگار عالم کا جو لطف تھا، جو احسان تھا، جس کی وجہ سے نہ انہیں سورج کی تمازت کی کوئی خبر تھی، نہ اس کی کوئی پرابلم تھی، اور ان کو کروٹیں بھی بدلوائی جا رہی تھیں۔ پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ یعنی جس طرح سے وہ طولانی نیند قدرت الہی کا کرشمہ تھی، ویسے ہی ان کی بیداری بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی، تو ہم نے انہیں اس طرح سے ایک معجزانہ شان سے نیند بھی عطا کی اور بیدار بھی کیا۔ اب ان کی جو گفتگو ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا شاید ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالوا، پھر انہوں نے کہا کہ ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کتنے عرصے تک تم سوتے رہے۔ وَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تو اب ایک کو بھیجو، بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ وہ یہ چاندی کا سکہ لے کر جائے شہر میں، وَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور وہ دیکھے کہ کون سا اچھا کھانا یہاں پر اویلیبل ہے۔ ظاہر ہے کہ طبی اعتبار سے انہیں بھوک کا احساس ہوا، تو انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ بھئی ایک کو بھیجا جائے تاکہ وہ کھانے کا کچھ انتظام کرے اور اچھا کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے وہ اچھی غذا اس کا انتخاب کرے اور لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور مناسب رویہ اختیار کرے، یعنی کوشش سے ایک اچھا رویہ ہو۔ یہ جو لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ ہے، اس میں محققین نے لکھا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید ایگزیکٹلی نصف پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کنٹینٹ وائز، ٹیکسٹ وائز جو متن ہے قرآن مجید کا یہاں پر آدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی مناسب رویہ اختیار کرو، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ تم لوگ یہاں پر موجود ہو۔ اب وہ تو اپنی دانش میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ دقیانوس ہی کا زمانہ ہے، اسی بادشاہ کا زمانہ ہے، انہی لوگوں کا زمانہ ہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور دقیانوس کا زمانہ ختم ہو چکا، وہ لوگ مر کھپ چکے ہیں، ان میں سے بہت سے جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ انہیں پروردگار عالم نے ایک نشانی بنا کر اب تک باقی رکھا ہوا ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ لوگ تم پر قابو پا گئے، یرجموکم، تو تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدکم، اور یا پھر تمہیں پلٹا دیں گے، فی ملتہم، ان کے دین پر، جو ان لوگوں کا مذہب ہے اسی پر وہ تمہیں پلٹا دیں گے، یعنی شرک کی طرف لے جائیں گے، توحید سے برگش کر دیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور پھر تم دونوں جہاں کی بہتری حاصل نہیں کر سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے ہم نے مطلع کیا ان کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ أَنَّ وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے۔ وہ کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یعنی الٹیمیٹلی جب ان کو خود کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ ارے ہم تو اتنے عرصے تک سوتے رہے، تو وہ خدا کہ جو اتنے عرصے تک نیند ہمارے اوپر غالب کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد واپس زندہ بھی کر دے، تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جو طولانی نیند اور اس سے بیداری ہے، یہ ان کی ایک نشانی بن گئی کہ پروردگار عالم کی قدرت کے لیے کوئی یہ چیز بعید نہیں ہے کہ واپس مردوں کو زندگی عطا کرے۔ الٹیمیٹلی ان کو یہ ریئلائز اس وقت ہوا کہ جب وہ گیا بندہ اور چاندی کا اس نے پرانا سکہ دکھایا،
ان کی وضاقت، ان کا لباس، ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے جو وہاں کے لوگ تھے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کسی پرانے زمانے کا کوئی فرد لگ رہا ہے، باشندہ لگ رہا ہے، اس سے وہ بیچارے ایکسپوز ہوئے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب اس موقع پر وہ لوگ آپس میں تنازع کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، وقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ان کے اوپر جہاں پر یہ لوگ ہیں وہاں پر ایک عمارت قائم کر دی جائے۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، تو انہوں نے کہا کہ جو ان پر غالب آئے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو بس ضرور ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پر کیس کیا بنا؟ کیس یہ بنا کہ وہ وہاں سے واپس آیا پریشان کہ یہ کس زمانے میں ہم آ گئے، اور وہاں پھر پروردگار عالم سے انہوں نے سب نے مل کر اسی غار میں دعا مانگی کہ پروردگار ہم پر واپس یا تو نیند کو غالب کر دے یا ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ پھر پروردگار عالم نے ان کو یا موت دے دی یا ان کے اوپر ایک طولانی نیند اور غالب کر دی، طاری کر دی، اور وہ اسی غار کے اندر واپس ہو گئے۔ اور جو دوسرے افراد وہاں پر تھے، یعنی اس جگہ ان کو پتا تو چلا کہ یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے، اسپیشل کیس ہے، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی، وہ بالآخر پہنچے اس جگہ پر کہ جہاں یہ لوگ غار کے اندر تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اسی طریقے سے سو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کو مردہ پایا اور وہاں پر یہ طے کیا کہ اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک یادگار بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس یادگار کے لیے انہوں نے مسجد کا انتخاب کیا کہ ایک عمارت بنائیں، وہ عمارت یادگار ہو، اور اس عمارت کا پرپس کیا ہو کہ اسے بطور مسجد یعنی عبادت خدا کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جو اس موقع پر یہ ڈسکشن کر رہے تھے وہ لوگ مومنین میں سے تھے، یعنی شرک کا دور ختم ہو چکا تھا، توحید کا دور تھا، اور یہ افراد ان افراد کو خدا کی ایک نشانی ہی سمجھ رہے تھے کہ بھئی اتنے عرصے کے بعد، یعنی انہوں نے بھی اس بات کو جان لیا کہ قیامت کوئی ایسا ناممکن معاملہ نہیں ہے۔ وہ پروردگار جس نے یہ نشانی ہم کو دکھا دی کہ اتنے عرصے کے بعد ان کو بیداری عطا کی، وہ ظاہر ہے کہ ہمیں واپس مرنے کے بعد زندگی عطا کر سکتا ہے۔ ان کا دیندار ہونا اسے تفسیر جلالین کے اندر بھی کہا گیا کہ ہم المؤمنون، کہ وہ لوگ صاحبان ایمان تھے۔ اسی طریقے سے صاحب مجموع البیان علامہ طبرسی نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بات ہوئی، اس کو بھی جلالین نے لکھا کہ یصلی فیہ ہے، کہ جس کے اندر نماز پڑھی جا سکے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ یہ ان کا منصوبہ قابل تعریف تھا، پروردگار عالم نے اس کے اوپر کوئی تعریض نہیں کی ہے، کسی قسم کے کوئی نیگیٹو کمنٹس نہیں دیے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کے مستقر پر، یعنی جہاں پر صالحین کی قبریں ہوں جو قبر کی نوعیت سے ہو، بطور یادگار عمارت قائم کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور یہ عمارت مسجد کی قسم سے بھی ہو سکتی ہے جس میں نمازیں پڑھی جائیں، جیسے کہ تفسیر جلالین کا میں نے حوالہ بھی دیا۔ تو اس سے بہرحال ہمارے ان دوستوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو اگر کہیں پر کسی قبر کے ساتھ اگر مسجد نظر آ جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ اعتراضات کا سلسلہ قائم کر دیتے ہیں، تو سوچیں کہ بہرحال قرآن مجید اس حوالے سے کیا بیان کر رہا ہے۔ سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم، اب جو ان کی تعداد کے اعتبار سے جو مختلف اقوال بن گئے ان کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا کہ عنقریب وہ کہیں گے کہ 3 ہیں یہ، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان میں ان کا کتا ہے۔ ویقولون خمسہ، اور کہیں گے کہنے والے کہ 5 ہیں، سادسہم کلبہم، اور 5واں ان میں ان کا کتا ہے، چھٹا ان میں ان کا کتا ہے۔ تو ایک قول کہ 3، چوتھا کتا ہے، 5، چھٹا کتا ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ رجمم بالغیب، یہ اندازے ہیں، اٹکل، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت ہو یہ نہیں ثابت ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگلا قول پروردگار عالم نے بیان کیا کہ وہ یقولون 7 وثامنہم کلبہم، اور کہیں گے کہ 7واں ہے اور اس میں سے 8واں جو ہے وہ کتا، 7 ہے اور 8واں کتا ہے۔ اور رب عالم بعدتہم، کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں، ما یعلمہم الا قلیل، اور ان کی تعداد کو کم افراد کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ جو پہلے 2 اقوال تھے کہ ان کی تعداد 3 ہے اور چوتھا کتا ہے، 5 ہے اور چھٹا کتا ہے، اس کو پروردگار نے اٹکل یعنی کنجیکچر سے تعبیر کیا ہے، رجمم بالغیب کا ہے۔ مگر جو آخری قول ہے کہ 7 ان کی تعداد اور 8واں کتا ہے، اس کے بارے میں ایسا کوئی تبصرہ نہیں ہے، تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہی قول ترجیح رکھتا ہے۔ ابن عباس کی طرف بھی اس بات کو منسوب کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان قلیل افراد میں سے ہوں کہ جن کو ان کی تعداد معلوم ہے، اور یہی تعداد جو آخری قول ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔
کہ 7 ان کی تعداد تھی اور 8واں کتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس بات سے واقف ہونا بنا حدیث کے ممکن نہیں تھا، لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس کو سنا تھا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایک نصیحت کی کہ فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا، کہ بحث مت کرو ان معاملات میں مگر ان معاملات میں بات کرو کہ جو بالکل صاف ہوں۔ اس میں کیا فرق پڑے گا، مثلا ان کی تعداد کتنی ہے اس سے بھی کیا فرق پڑنے والا ہے، اور جس چیز کی رپورٹ اگر 100% نہ آئی ہو تو اس کو جاننے کا اور ذریعہ بھی کیا ہو سکتا ہے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے دریافت نہ کیجیے، اور ظاہر ہے کہ نہ ہمارے دین کا معاملہ اس پر ٹھہرا ہوا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی کہ ہمیں اس بارے میں زیادہ تشویش ہو۔ ایک علمی اکیڈمک ایک مسئلہ تو ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کو جاننے کا ذریعہ یا مشاہدہ ہے یا کسی معتبر فرد کی رپورٹنگ، تو جو معتبر فرد کی رپورٹنگ ہے وہ اتنی ہو سکتی تھی جتنی میں نے گزارش کر دی، اور اس کے علاوہ آبزرویشن اس وقت اس کا امکان نہیں ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کہف، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29، 23 سے 29۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کو کبھی نہ کہو کہ یہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ چاہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا یہ دستور اور طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے آئندہ کے وعدوں کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ کہا کرتے ہیں۔ یہ بہت تاکید ہے اس کی کہ انسان گفتگو میں مستقبل کا جب ذکر کرے تو اس طرح سے کرے، مگر ظاہر ہے کہ اس کا صحیح محل یہی ہے کہ انسان خود اس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے، لیکن کرنے کا ارادہ نہ ہو اور صرف مصلحتاً یا غلط معنی میں اخلاقاً وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ خلافی کے الزام سے بچاؤ کے لیے بہانے کی صورت سے انشاءاللہ کہتا ہے، تو یہ منشا قرآنی کے بالکل خلاف ہوگا اور ناپسندیدہ ہوگا۔ اخلاقیات کی جو صحیح تعلیم ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو اس طرح کے ہیلے بہانوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد فوراً کہا گیا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ، یعنی اگر یاد نہیں رہا اور انسان نے روا روی کے اندر انشاءاللہ کے بغیر ایسی بات کہہ دی تو بعد میں جب یاد آئے وہ انشاءاللہ کہہ دے تو یہ گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی۔ وقل، اور کہیے کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا، کہ ممکن ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی کرے اس سے زیادہ صحیح طریقہ کار کے لیے۔ اب یہاں پر ایک خامخواہ کی روایت کو دخیل کر دیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو پروردگار عالم نے وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیا اور پھر بعد میں یہ تحدید ہوئی اور تنبیہ ہوئی۔ ہمارے نزدیک یہ روایت درست نہیں ہے۔ اصحاب کہف سے متعلق اس کا کوئی تعلق ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے یہ روایت کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں بیان کر دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس سے کہ یہ تو درمیان میں ایک الگ سے ایک نصیحت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اصحاب کہف کے واقعے سے اس کا تعلق ہوتا تو یا اس کو آغاز میں آنا چاہیے تھا جہاں پر یہ بات شروع ہو رہی، اور یا پھر اختتام پر آنا چاہیے تھا کہ جہاں پر یہ بحث مکمل ہو رہی ہے۔ درمیان میں آنا اس کا تو کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک ہدایت ہے، جس طرح سے بہت سی نصیحتیں اور ہدایتیں درمیان میں آ جاتی ہیں قرآن مجید کے، اسی طرح سے یہ بھی ایک نصیحت ہے اور امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایکسکلوسیو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے والدین کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ لا تقل لهما اف، کہ ان کو اف بھی نہ کہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ جب وحی نازل ہوئی اس وقت نہ پیغمبر اکرم کی والدہ حیات تھی نہ پیغمبر اکرم کے والد حیات تھے، مگر یہ جملہ کہا گیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ امت کو متوجہ کیا جائے اس خاص ہدایت پروردگار کی طرف۔ اب اس کے بعد فوراً واپس اصحاب کہف کا ذکر آ جاتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، اور وہ لوگ اپنے غار میں رہے 300 برس اور بڑھ گئے اس پر 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اور کہیے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ ابصر بِهِ وَاسْمِعْ،
وہ کتنا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں اس کے حکم میں، اس کے فیصلے میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہ 300 کہنے کے بعد 9 برس کی زیادتی کا جو الگ سے بیان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اگر آپ سولر کیلنڈر کے حساب سے جوڑیں گے تمام سالوں کو تو وہ 300 برس ہو جائیں گے، اور قمری حساب سے یا لونر کیلنڈر کے حساب سے جوڑیں گے تو پھر 309 برس ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد وارد ہوا ہے۔ جب کسی نے سوال کیا تو مولا کائنات نے اسی طریقے سے اس کو ایلوبریٹ کیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ من کتاب ربک، پڑھیے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی جو اس نے حتمی فیصلے کر دیے وہ پھر حتمی ہے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کو چھوڑ کر کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے کو رکھیے ان کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو افراد مخلصین ہیں، ان مخلص افراد کو آپ اپنے ساتھ ہی رکھیے اور ان کے ساتھ مل کر ذکر پروردگار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کا پریشر آتا ہے، بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غریب غربا جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گی، بحث پہلے بھی آ چکی ہے قرآن مجید میں۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر بھی ایک نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی اس وجہ سے کہ کوئی تنقید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا یہ غریب ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے، تو ایسے افراد کی وجہ سے کہ جو اس طرح کے نخرے دکھا رہے ہیں، آپ اپنے غریب ساتھیوں کو، فقیر ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور مت کیجیے اور ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیے، اس لیے کہ یہ مخلص ہیں، خلوص ان کا ہے، اور جو خلوص کے ساتھ ہیں وہ قیمتی ہیں چاہے غریب بھی ہوں۔ بعض روایتوں میں اس سے مراد جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری اور دیگر ایسے افراد کا نام دیا گیا، ہمارے یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ جو مخلص بھی تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایمان سے بھی واقف تھے۔ تو اب اس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیڈروں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں بلکہ جو خلوص ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو بالغداوۃ والعشی، صبح شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا کو چاہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیے، تحمل کیجیے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی توجہات کو ان سے نہ بڑھائیے، یعنی ان سے دور نہ کریں۔ تریدو زینت الحیات الدنیا، کہ زندگانی یہ دنیا کی آرائش کو نصب بنانا مناسب نہیں ہے، یعنی اس طرح تو زندگانی دنیا کی آرائش کو نصب العین بنانا کہلائے گا، اور ظاہر کہ حبیب آپ کہاں ایسا کرنے والے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کی اطاعت تو بالکل بھی نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بے خبر چھوڑ رکھا ہے، عن ذکرنا، یعنی توفیقات اس سے سلب ہو چکی ہیں، وہ صرف اپنی امیری اور اپنی دولت کے نشے میں اسی طریقے سے مستغرق رہنا چاہتا ہے، تو رہے وہ، اور اس طرح کے اس کی جملے اور اس طرح کی ڈیمانڈز خود بتا رہی ہیں کہ وہ روحانیت کا طلبگار نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کے ذکر سے اپنے دل کو منور نہیں کرنا چاہتا۔ واتبع ہواہ، اور اس نے تو اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہوا، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یہ ملتا ہے کہ رؤساء نجد میں سے ایک تھا شخص عیینہ بن حسن، کہ جس نے اس طرح کی بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی کہ یہ غریب پریشان افراد آپ اپنے پاس کیوں بیٹھنے دیتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بہرحال وہ شخص جو بھی ہو، مگر اصول جو ہے وہ اس کا بالکل واضح ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات اور اس کی اسپرٹ ہے وہ بھی اس سے بالکل روشن ہو جاتی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہیے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے، یعنی ان شرائط، یہ نخرے وغیرہ جو ہیں یہ ہم بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اور اب اگر تم ایمان لانا چاہو سو بسم اللہ، اچھی بات ہے، اور اگر کافر رہنا چاہو تو پھر بھگتنا جو آخرت کا عذاب ہوگا، یعنی اختیار تمہارے پاس ہے، مگر نتیجہ پھر اس کا بہت برا ہوگا اگر تم نے کفر کو اختیار کیا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ احاط بہم سرادقها، اور اس کے جو کناتے ہیں اس نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، شامیانہ جس طریقے سے پورا کور کر لیتا ہے اسی طریقے سے جہنم کی آگ میں ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ،
اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے ہوگی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہو. وہ چہروں کو بھون دے گا. یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو بالکل بھون دے گا، جلسا دے گا. بئس الشراب، پینے کے لیے کتنا برا مشروب ہے. وساعت مرتفقہ، اور رہنے کی یہ کتنی بری جگہ ہے، آرام گاہ یہ کتنی بری ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا دنیا میں تمہارے پاس اختیار ہے، مومن بنو چاہے کافر بنو، اور اگر جہاں آخرت کا معاملہ آئے گا تو پھر بہرحال وہاں پر صاحبان ایمان کو نوازا جائے گا، اور جو کافر رہنے پر اصرار کرتے ہیں یا کفر کو اختیار کرتے ہیں وہ ان عذابوں کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38، 30 سے 38. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال انجام دیے. ان لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم یقیناً ضائع نہیں کریں گے ان کا اجر کہ جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے. یہ پہلے بھی کئی بار بات آ چکی ہے کہ ایمان شرط قبولیت اعمال ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال کے اوپر انسان کو اجر ملتا ہے. اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنات عدن، کہ ان جنتوں، ان باغات میں رہیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. تجری من تحتہم الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ایور گرین ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی. کچھ زیورات کا ذکر کیا گیا کہ ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن، اور پھر کچھ لباس کا ذکر کیا گیا کہ سبز کپڑے سندس اور استبرق کے. اب ظاہر ہے کہ یہ کلچرلی مختلف معاشروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ کہیں پر زیور پہننا مردوں کے لیے اچھا نہ سمجھا جاتا ہو اور بعض جگہوں پر زیور پہننا بھی اچھا سمجھا جاتا ہو. جیسا کہ بچوں کے کیس میں تم دیکھتے ہیں کہ بالیاں وغیرہ پہنانے کا رواج لڑکوں کے لیے بھی رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے. سونے کا جو زیور ہوتا ہے وہ بہرحال سونا پہننا شریعت اسلامی میں مردوں کے لیے اس دنیا میں حرام ہے. پروردگار عالم نے اس کا ذکر وہاں کے لیے کر دیا کہ وہاں ان کو پہنائے جائیں گے اساور من ذہب، سونے کے کنگن. تو یہ پروردگار کی طرف سے ایک آنر ہوگا. اس کو آپ بیج سمجھ لیجئے، اس کو ایک طرح سے وہاں کا ایک پروٹوکول سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی ہو رہی ہوگی. اور پھر ان کا جو لباس ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر سندس اور استبرق. اور اس کی جو تشریحات ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد باریک موٹے ریشم کے کپڑے ہوتے تھے اور ان کی بناوٹ میں سونے کے تار بھی استعمال ہوتے تھے. ایک مرتبہ پھر سونے کا لباس پہننا مردوں کے لیے اس دنیا میں حرام ہے شریعت اسلامی میں، مگر وہاں پر یہ آنر کرنے کے لیے ان کو دیا جائے گا اور وہاں پر ان کو اس طریقے سے محترم گردانا جائے گا. تو اب یہ جو یہاں پر تعبیرات استعمال ہوئی ہیں اس پر علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ بہت اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہشت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی خواہش ہو، اس لیے نعمات جنت کو نہ جنس سے طعام و شراب میں ان چیزوں میں محدود سمجھنا چاہیے جن کے نام قرآن میں ہیں، اور نہ ملبوسات میں ان سے مخصوص سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر زمانے اور ہر ملک کے باشندوں کے لحاظ سے جس قسم کی طلب ہو اسے مہیا کیا جانا لازمی ہے. یعنی یہ تو کچھ مثالیں جو یہاں پر دے دی گئی ہیں، ورنہ تو وہاں انسان جو تمنا کرے گا پاک و طیب چیز اس کے لیے فراہم کر دی جائے گی جو خشائے نشان ہوگی. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اگلی چیز متکئین فیہا علی الارائک، ان میں وہ مسندوں پر گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے ہوں گے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مثال ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کی انہیں خواہش ہوگی ان کو فراہم کر دی جائے گی. نعمت ثواب، کیا کہنا ہے ثواب کا. وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے یہ آرام گاہ. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے صفحے پر آخر میں جو اہل جہنم ہے ان کے لیے کہا گیا تھا وساعت مرتفقہ، یہ رہنے کی کتنی بری جگہ ہے، کتنی بری آرام گاہ ہے. تو یہاں پر اسی کے مقابلے میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ کتنی اچھی ہے آرام گاہ، رہنے کی کتنی اچھی جگہ ہے. اب پروردگار عالم نے ایک کیس ہمارے سامنے اسٹڈی کے لیے رکھ دیا.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے لیے مثال بیان کریں دو مردوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک تھا جس کے لیے ہم نے دو باغ فراہم کیے تھے، قرار دیے تھے، من اعناب انگور کا بھی تھا، وحففناہما بنخل اور وہ گھرا ہوا تھا کھجوروں کے درخت سے، وجعلنا بینہما زرعا اور ان کے درمیان کھیتی تھی، یعنی آپ نے انگور کا بھی باغ ہے، کھجوروں کا بھی باغ ہے، اور کھجوروں کے درخت ہیں چاروں طرف ان درختوں انگور کے باغات کے آس پاس، اور پھر درمیان میں کھیتی ہی کھیتی ہے، یعنی ایک انسان اگر تصور میں لے کر آئے تو بڑا ایک آئیڈیل ایگریکلچرل ایک انوائرمنٹ بنتا ہے۔ کلتا الجنتین، وہ دونوں باغات آتت اکلھا، ہم نے انہیں پھلوں سے بھر دیا تھا، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی تھی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے درمیان سے نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہ رہی تھی، یعنی پانی کا اریگیشن کا بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا اس شخص کو۔ وہ کان لہ ثمر، اور اس کے لیے اس کا پھل تھا، یعنی وہ اس سے استفادہ کرتا تھا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی جو اس کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر یہ غور طلب بات ہے کہ صاحب بھی کہا جا رہا ہے، مگر وہ جو صاحب ہے وہ اچھے کردار کا مالک ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ کس کردار کا مالک ہے وہ آپ بھی دیکھ ہی لیں گے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ صاحب جو ہے وہ اچھے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو اس نے یہ کہا، اور جملہ اس کا یہ تھا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور آدمیوں کی تعداد میں بھی بڑا ہوں، یعنی میرے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ میرے پاس بینک بیلنس بھی زیادہ ہے اور میرے پاس ہیومن ریسورس بھی زیادہ ہے۔ وہ دخل جنتہ، تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کتنے تکبر کے عالم میں تھا۔ وہ دخل جنتہ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ہوا ظالم لنفسہ، جبکہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ صرف مال کی زیادتی کا ہونا خدا سے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ بہت سے بظاہر غنی افراد ہوتے ہیں مگر وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں مذموم ہوتے ہیں، یہ تکبر ان کو مروا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایسا ہی تکبر اور ایروگنس ہے کہ جس کی وجہ سے بالآخر اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہوا۔ قالا، تو اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی بھی مٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی۔ ولئن رددت الى ربی، اور بالفرض اگر مجھے پلٹا بھی دیا جائے میرے رب کی طرف، لأجدن خیرا منها منقلبا، تو نتیجے کے اعتبار سے جو انجام کار میرا ہوگا وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ یعنی ایک طرف نہ قیامت کو ماننا ہے، نہ واپس جی اٹھنے کو ماننا ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر عیاشی ہے اس کے ختم ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہائپوتھیٹیکل بات کے طور پر اس کو پیش کرنا کہ فرض کرو کہ کوئی قیامت اگر ہوئی بھی تو بھی اس کے بعد ہوگا کیا کہ میرا جو انجام کار ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ یعنی مجھے عمل کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ کو تکبر سے بھی دور نہیں کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرتے رہنا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے قیامت کے جو وعدے ہیں ان کو بھی اگنور کرنا ہے، اور پھر سمجھ لینا ہے کہ اگر بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو بھی میرا معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ عجیب سی ایک آئیڈیالوجی ہے، سکھ آئیڈیالوجی ہے، مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ قال له صاحبہ، تو اس کے صاحب نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، گفتگو کے دوران اس نے کہا، اکفرت بالذی خلقک، کہ تو نے انکار کر دیا اس کا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اور اس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، اس کے بعد ثم سواک رجلا، اس کے بعد تجھے پورا مرد بنایا، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ تو میرا اللہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس نے من جملہ درمیان میں رب کا اقرار کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلٹا دیا گیا اپنے رب کی جانب تو میں وہاں پر بھی بہتر انجام میں پاؤں گا، مگر یہاں اس کے دوست نے کہا کہ یہ ماننا نہیں ہے، یہ ماننا تو ایک روا روی کا ماننا ہے، اس کا حقیقت میں ماننے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ تیری گفتگو بتا رہی ہے کہ تو بولنے کی خاطر یہ مفروضے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف اگر پلٹا بھی دیا گیا
تو وہاں پر میرا انجام بہتر ہوگا. اول تو یہ فالس آئیڈیولوجی. دوسری بات یہ کہ تیرا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تیرا رب پر ایمان نہیں ہے، بلکہ تو اس کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا. یعنی تو اپنی بنیاد کو جانتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہوا، اس کے بعد پھر نطفہ، پھر اس کے بعد اس نے تجھے انسان بنایا، مرد بنایا، کامل بنایا، لیکن تو نے اس کا انکار کر دیا. اور میں اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، وہی وحدہ لا شریک ہے. پھر اس کے بعد اس نے کچھ نصیحتیں کی اور یہ کہا کاش کہ تو نے یہ کیا ہوتا. اب وہ اگلے صفحے پر آئے گا تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اسے ہم کل ڈسکس کریں گے، اور اسی کے اندر ماشاءاللہ کہنے کی ایک تاکید ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ انشاءاللہ کہنے کا حکم آیا تھا، اب یہاں پر ایک ماشاءاللہ کہنے کی تاکید ہے کہ انسان جو اسے حاصل ہوتا ہے اسے اپنے پروردگار کی توفیق سمجھے کہ یہ میرا رب ہے کہ جس نے ان تمام تک چیزوں کو کلک کروایا اور ایز اے ریزلٹ ان چیزوں کو میں نے حاصل کیا. تو انشاءاللہ اسے کل پھر کنٹینیو کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ کہف، آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 47، 39 to 47. گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس شخص کی داستان بیان کی کہ جو اپنی دولت پر، اپنے باغ پر، اپنے پھلوں پر مغرور تھا، اور اس نے متکبرانہ انداز میں اپنے ساتھی کے اوپر تفوق جتایا، اپنی برتری کو اس طرح سے پیش کیا کہ اپنے ساتھی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ بالفرض اگر قیامت آئی بھی تو مجھے کو بہتر نتیجہ ملے گا. جس پر اس کے دوست نے اور اس کے صاحب نے جو اسے گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تم نے اس کا انکار کر دیا کہ جس نے تجھے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر اس کے بعد تجھے کامل مرد بنایا. لیکن میرا اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے. ولا اشرکو بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہیں کیا تو نے ایسا کہ جب تو داخل ہو رہا تھا اپنے باغ میں، قلتا، تو تو یہ کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ماشاء اللہ قوت تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو ان سے انسان کا اس بات کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ یہ سب توفیقات، یہ سب عطائیں، یہ سب کرم نوازی میرے پروردگار کی ہے. یعنی اگر یہ میری کوششیں کلک کر گئی ہیں، ثمربار ہوئی ہیں، نتیجہ خیز ہوئی ہیں، تو ان سب کے پیچھے میرے پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہے. میرے مالک نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، وہ تو اسی کی ہے. اسی لیے یہ جملہ کہنے کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے تاکہ انسان نظر بد سے بچے اور مختلف قسم کے عذابوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے. آگے اس نے یہ جملہ کہا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، کہ اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت مال اور اولاد کے اعتبار سے کمی کا شکار ہوں، یعنی میرے پاس مال بھی کم ہے، میرے پاس ہیومن ریسورس بھی کم ہے، تو عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا وہ باغ جو تیرے باغ سے بہتر ہے، وہ عطا کرے گا جو تجھے تیرے پاس ہے اس سے بہت بہتر مجھے عطا کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے تیرے اس باغ کے اوپر بجلیاں گرا دے گا. وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو جس کے نتیجے میں بالکل صاف چکنی زمین ہو کر رہ جائے اور اس کا پانی بھی خشک ہو جائے. اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، کہ اس کا جو پانی ہے، جو نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی خشک ہو جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو پھر تم کسی طرح اسے حاصل نہ کر سکو گے. پھر ہوا کیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، گھیرے میں لے لیا گیا اس کے پھلوں کو، یعنی جو اس کا مال اسباب وہ سب کا سب گھیرے میں لے لیا گیا. وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس سارے خرچے پر جو اس نے کیا تھا، اس دولت پر کہ جو اس نے لگایا تھا، انویسٹمنٹ کیا تھا، وہ بھی گیا، جو اس کا مال تھا وہ بھی گیا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ گرا ہوا تھا چھتوں کے ساتھ، یعنی بالکل کولیپس کر چکے تھے. وہ درخت جو بلند بالا درخت، وہ البیلا باغ، اس کی تمام تر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کی سب گری پڑی تھیں، ختم ہو چکی تھی.
اب یہ پچھتایا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا ہوتا، مگر اب ظاہر ہے کہ it was too late then، اب تو آگے کا معاملہ ہے وہ دیکھیں کیا ہو، لیکن یہ کہ ابھی وہ عذاب آ گیا اس کے بعد پچھتایا، اگر عذاب کے آنے سے پہلے پچھتایا ہوتا تو یقیناً فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے نہ آ سکی اللہ کو چھوڑ کر، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی کسی سے مدد لینے کے قابل نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں پر ثابت ہو گیا کہ جو حمایت ہے، اختیار ہے، وہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو محدود اختیار انسان کے پاس ہے بھی عارضی طور پر، تو وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ بات بالکل برحق ہے۔ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، وہی بہتر ہے انجام کی بہتری کے لحاظ سے۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا یہ گیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم حاصل کر لو، نمبر 1 وہ عذاب کی زد میں ہے، اور نمبر 2 وہ بہرحال ناپائیدار ہے۔ یعنی یہاں پر جو تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے سے تم دنیا کو بہتر بناؤ، مگر اسے پروردگار کی عطا سمجھو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ یہاں پر تمہیں مل رہا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کی تعمیر کرنے کی کوشش کرو، کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا بہرحال آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا گیا کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اے حبیب ان کے سامنے پیش کیجیے مثال دنیا والی زندگی کی، کماء، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، کہ جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے بعد پھر جو زمین کی نباتات ہیں ان میں وہ مل جاتا ہے، یعنی نباتات ہمیں نظر آتی ہیں، ہری بھری فصلیں نظر آتی ہیں، کھیتی نظر آتی ہے، مگر پھر ہوتا کیا ہے، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر اس کے بعد انہوں نے چورا چورا ہو جانا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تمہارے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے کہ باہر کے بعد خزاں بھی آتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہی پتے جو رونق تھے وہی پتے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتجھڑ آ جاتا ہے، تم وہی زمین کی جس پر فصلیں لہلہا رہی تھی انہی کے اوپر تم بھوسا دیکھتے ہو، اسی کے اوپر تم اڑتا ہوا چورا دیکھتے ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال یہی ہے کہ دنیا میں تم رہو مگر دنیا کے ہو کے نہ رہو، دنیا میں بھی تم نعمتوں سے استفادہ کرو مگر ان نعمتوں کو خدا کی عطا سمجھو، اور پھر ان نعمتوں کو جو تمہیں دی گئی ہے ان کے ذریعے سے آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے پہلے اسی سورہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ان کو ہم نے زینت دی ہے، مگر کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر بعد میں تو بہرحال ان سب نے ختم ہو جانا ہے، لہذا ان کو پرماننٹ مت سمجھو۔ یہاں پر پرماننس نہیں ہے، یہاں پر بقا اور دوام نہیں ہے، بقا اور دوام بالآخر آخرت ہی کے اندر ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اسی کو مزید سمجھایا کہ دیکھو المال والبنون، اس کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال اور ہیومن ریسورس، اولاد، یہ دو چیزیں جو ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کیا جاتا ہے۔ اگر مال اور اولاد کو انسان پسند کرتا ہے تو یہ نیچرل ہے، مگر اس کو اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسی کو یہاں پر سمجھایا گیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو، اولاد ہو، بیٹے ہوں، یہ سب دنیا کی زندگی کی زینتیں تو ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مگر جو باقی رہنے والے باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، وہ ثواب کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، خوب تر ہیں تمہارے رب کے پاس۔ یعنی اب انسان کیا کرے؟ کچھ ایسا کرے، اولاد کے ذریعے سے بھی تربیت اس کی ایسی کر جائے کہ جس کے نتیجے میں اولاد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ جو مال ہے اس کے پاس، وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سے گزارے، مگر اپنے اس مال کو اس طرح سے خرچ کرے کہ جس کے بعد یہ مال اس کے مرنے کے بعد بھی جہاں جہاں اس نے دینی نیک کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، ویلفیئر کے کام کیے ہیں، قربتاً اللہ، تو اس کے مرنے کے بعد بھی ان کی تاثیر اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔
اور ویسے تو جتنی بھی نیکیاں وہ کر رہا ہے جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جا رہی ہیں وہ بھی اس کے لیے بے شک سرمایہ آخرت بنے گی. مگر یہاں پر خاص طور پر بعض مفسرین نے اس پر متوجہ کیا کہ یہ ایسے کاموں کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ جس کو ثواب جاریہ کہا جا سکے. کنواں بنایا، جب تک لوگ پانی پی رہے ہیں تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا چاہے وہ قبر میں چلا جائے. تو یہ واقعاً باقیات الصالحات کا اہم مصداق ہے. اس نے اچھی سی کوئی کتاب لکھ دی یا چھپوا دی، اب لوگ جب تک اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور جو عمل وہ انجام دے رہے ہیں تب تک وہ مر بھی گیا ہے تو اس کے نام اعمال میں اس کو لکھا جا رہا ہے. نکتب ما قدموا وآثارہم، تو سورہ یاسین کے اندر ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو اس کے آثار ہیں. تو یہ آثار جو ہے وہ باقیات الصالحات کا ایک اہم مصداق بنتا ہے. اسی لیے میں نے گزارش کی کہ اولاد بہت اچھی نعمت ہے، مگر صرف دنیا کی زینت ہی کے طور پہ تو نہ لینا اس کو، پھر اس کے آگے بڑھ جائیں کہ صرف اور صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ بھی اگر دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو وہ اپنے باپ کو دعائے خیر میں یاد رکھے، اپنی ماں کو دعائے خیر میں یاد رکھے کہ انہوں نے میری ایسی تربیت کی، اور جن جن کو اس تربیت کی وجہ سے فائدہ پہنچتا جا رہا ہے وہ سب کے سب بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. یہ بات مالکی بھی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن کہ جب ہم پہاڑوں کو حرکت دیں گے، متحرک بنا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کھلا ہوا صاف، یعنی اب پہاڑ ہٹ گئے تو زمین جو ہے بالکل کام صاف صفا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان کو محشور کریں گے، جمع کریں گے تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کو وہاں پر لے آئیں گے. یہ حشر کا میدان، میدان قیامت، اس میں کسی کے اسکپ ہو جانے کا یا چھوٹ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی، تھوڑی بہت منظر کشی جو قیامت کے میدان کی ہے مگر وہ اگلے صفحے پر ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.